ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت پر پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 75واں درس ہے، 75۔ معجزات پر ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے، کیونکہ معجزات کی فہرست بہت لمبی ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ پھر معجزات کے بعد ہم نے نبی کے تعالیٰ کی پیشین گوئی پر گفتگو کی، وہ بھی ہم نے مختصر گفتگو کی۔ اسی پیشین گوئی سے ملتی ہوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خواب، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس کی تعبیر بھی بیان فرمائی۔ خواب کے بارے میں پہلے چند موٹی باتیں آپ سمجھ لیں۔ مذہب اسلام اور سائنس میں خواب کے بارے میں زبردست اختلاف ہے۔ سائنس خواب کو ایک محض خیال سمجھتی ہے، بقیہ کچھ نہیں۔ مذہب اسلام خواب کے بارے میں بہت اونچی بات کہتا ہے۔ بہت صحیح احادیث میں، مسلم، ترمذی وغیرہ میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی پارٹ آف نبوت ہے۔ جس طرح سے نبوت سچ ہے، اسی طریقے سے مطلب خواب سچ ہے۔ تو یہ حدیث کی بنیاد پر خواب کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ خواب کے بارے میں چند باتیں اور بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ ایک خواب شیطانی، ایک خواب رحمانی اور ایک خواب خیالی۔ شیطانی خواب ان لوگوں کو زیادہ آتے ہیں جو دن میں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج میری طبیعت بہت خراب ہے، میں آ گیا بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، جو اس دنیا میں جتنا سچ بولتا ہوگا وہ اتنے اس کے خواب سچ ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطانی خواب کا ان لوگوں پر حملہ زیادہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا زیادہ غلط کام کرتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی اپنی تحقیق ہے، بڑی اچھی تحقیق ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو روحیں ہیں اور انسان کا یہ جسم ہے، اس روح کو تم کتنا دنیا میں لگا رکھا ہے، اتنا یہ روح جو ہے وہ اللہ اور آخرت سے دور ہوتی جاتی ہے۔ جتنا اس روح کو تم نے دنیا سے بیدار کر رکھا ہے، اتنا وہ اللہ سے قریب ہوتی جاتی ہے۔ جتنا اللہ سے قریب ہوتی جاتی ہے، اس کی روحانیت میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ اتنی بھی بڑھوتری ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ آدمی آنکھیں کھولے ہوئے ہزاروں کلومیٹر دیکھ لیتا ہے۔ یہ ایسا ممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ حضرت عمر نے مدینے میں کھڑے ہو کر کے پکارا اور ایران میں آواز سنائی پڑی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ جب روحانی لحاظ سے آدمی کی روح دنیا سے بیدار ہوتی ہے اور اللہ والی ہوتی ہے تو اس کی آنکھوں میں، اس کی روحوں میں یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کی روح سب سے زیادہ قربت الہی، سب سے زیادہ اس کو قربت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اگر ہم کو انہوں نے دیکھ لیا تو ہم ان کے دیوانے ہو جائیں گے، ہم اپنا مذہب چھوڑ بیٹھیں گے۔ اور آپ کو بڑھیا کا واقعہ سنایا تھا
کہ ایک بڑھیا مدینے مکے میں غالباً اس کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی ہیں کہ جو کوئی ان سے مل لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ بیٹھتا ہے. وہ کافرہ تھی, اس کو اپنے مذہب سے بڑا عشق تھا, کہتا میرا مذہب سچا مذہب ہے, ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور پیک کرنے کے بعد دروازے کے سامنے رکھا کہ ہم شہر چھوڑ دیں گے. اب کسے فرصت ہے, کہاں کلی ہے, کہاں حمال ہے, کہاں گاڑی ہے. اللہ کے رسول گزرے. اللہ کے رسول کی عادت تھی, ایسا نہیں ہوا کہ بائی چانس اٹ ہیپنڈ, یہ پہلے بات سمجھ لیں. یہ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ اگر کسی کا بوجھ دیکھتے تھے تو آپ اس کو شیئر کرتے. یہ سب صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے, سامان کو جاؤ کہاں جا رہے ہیں, کہا بیٹا بس یہ سامان ہم کو شہر کے باہر چھوڑ دینے کا. تو تم نے لاد دیا. کون ہے؟ سید الانبیاء. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کوئی غریب آدمی شہر میں اگر زیادہ بدن لے جا رہا ہو تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ لاؤ میں تمہارا شہر کر دوں؟ امتی ہے, کام امت والا نہیں. سید الانبیاء اندازہ کرے, اور اس نے اس کو اپنے بوجھ کو اپنے سر پہ کیا کر دیا. لگا سے اسلام نہیں پھیلا ہے. یہ اللہ کے رسول کا وہ کیریکٹر ہے کہ جو سامنے پڑے گا پاش پاش ہو جائے گا. پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, بم چلانے کی ضرورت نہیں ہے. کیریکٹر سے وہ چیزیں پاش پاش ہوتی ہیں جس سے کوئی چیز پاش پاش نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب رکھ دیا لے جا کر کے وہاں, تو پوچھا بڑھیا نے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے. کہا میں اسی کے خوف سے تو بھاگ کر آئی ہوں. کیا جو ان سے مل لیتا اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے. کہا بیٹا تمہارا جیسا آدمی کتنا اچھے آدمی, کوئی پورے مکے میں ہماری مدد نہیں کی, تم نے میری مدد کی, کیا کہتے ہو تم؟ کہا میں اما ایک بات کہتا ہوں, ایک ہی اللہ ہے, پوجا کے لائق, پرستش کے لائق, عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے. یہ جتنے پتھر تم پوج رہے ہو, یہ جتنے درخت پوج رہے ہو, یہ جتنی قبریں پوجے جا رہی, کوئی پوچھ کے لائق نہیں. اس نے کہا تم جیسا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہم کو دیکھ کر آج تک ایک چینٹی مسلمان نہیں ہوتی, ایک چینٹی بھی ہم کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیریکٹر ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا, اس کی کایا پلٹ گئی, کیونکہ روحانیت میں وہ چوٹی پر ہوتے ہیں. ہم اپنی دیکھیں روح کیا ہوتی ہے, روح کو آپ جتنا غلاظت میں ڈالتے جائیں گے اتنا وہ اندر ہوتی چلی جائے گی. اور سب سے زیادہ روح کی پاکیزگی کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ہم معاشرے کے خوف سے نہیں, کسی کے دکھانے کے خوف سے نہیں, خود نیک ہے. ہم آپ کے گھر میں ہیں, گئے مہمان کے طرف, آپ فجر پڑھ رہے ہیں ہماری وجہ سے, یہ روح کبھی نہیں. آپ تنہائی میں کتنا نیک ہیں, جب آپ اکیلے میں ہیں کتنا نیک ہیں. مولانا صاحب کو دیکھا تو اخبار پڑھ رہے ہیں, جب مولانا صاحب نہیں ہیں تو پکچر دیکھ رہے ہیں, تصویریں پڑھی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے روح کی پاکی ہو رہی ہے. ایسے لوگ جب خواب دیکھیں گے تو ویسے دیکھیں گے جیسا وہ تنہائی میں ہے. بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم جس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے, یہ جو ہمارا, ہم واقعات کی طرف آپ کو زیادہ نہیں لانا چاہتے, ہم ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ نکالنا چاہتے ہیں. اندر سے بدلے اپنے آپ. جب تک اندر سے نہیں بدلیں گے یہ پروگرام, یہ نمازیں کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ منافقین بغل میں آ کر کے صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, اندر سے کیا تھے؟ کالے, کچھ نہیں ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول چیف آف منافق جب حضور تقریر کرتے تھے تو پہلے کہتا تھا بھائیو بیٹھو, سید الانبیاء کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اندر سے کیا تھا؟ چور نمبر 1 کا بدماش قسم کا. کیا ہوا؟ وہ ساری ایکٹیویٹیز اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. اللہ کا تعارف کراتا تھا, اللہ کے رسول کا بڑی تعریف کرتا تھا, بہت اچھے آدمی ہیں, یہ فلاں ہے,
سب کچھ اندر اندر چور. تو خواب میں کیا ہے؟ اندر سے اگر ہم چور ہوں گے تو خواب بھی چوری کیا ہے. تو اب خواب کی کتنے قسم ہو گئی؟ 3. شیطانی، رحمانی، خیالی. خیالی خواب سب کو آتے ہیں، جو آپ دن بھر میں دیکھتے رہتے ہیں وہ خواب آتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. رحمانی خواب کسے آتے ہیں؟ جو عبد الرحمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو حضور نے کیا فرمایا؟ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا. جو جتنا سچا ہوگا اتنے اچھے اور سچے خواب اس کو نظر آئیں گے. پھر تیسری بات آپ نے خواب کے بارے میں اور بیان فرمائی کہ بہت آداب ہے، تو مختصر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ خوابوں کو راتوں میں بیان نہ کیا جائے. خوابوں کو اپنے اس آدمی سے بیان نہ کیا جائے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، اندر سے حسد رکھتا ہے. اگر آپ بیان کریں گے نا وہ اندر سے چل اٹھے گا. حضور نے فرمایا ایسے شخص سے خواب ہمیشہ ایسے آدمی سے آپ بیان کریں کہ جو صاحب علم ہو، نمبر 1، اور اندر سے آپ کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا ہو، دل سے محبت کرتا ہو آپ کو. آپ اپنے محبت والے سے خواب کا ذکر کریں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو خواب سنے، خواب سننے والا فوراً یہ کہے کہ اچھا ہے خواب. اور اگر اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خواب خراب ہے تو تعبیر نہیں بیان کرے، تعبیر بیان نہیں کرے، خاموش ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی ہدایتیں فرمائی کہ اگر رات میں خواب آپ نے دیکھا، ڈر گئے، غلط خواب دیکھا، آپ فوراً کروٹ کو بدل لیں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. بعض کئی حدیثوں میں اعوذ بالفلق اعوذ بالناس کا بھی ذکر ہے جن کی تلاوت کی جائے. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے خواب خراب ہے تو اس کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے چھوڑ دیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ جب خواب کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ خواب غلط نہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. پھوپھی کون ہے؟ محرم ہے. کسی بھی محرم کے ساتھ اگر آدمی زنا کر کے دیکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات سے اس کو فائدہ پہنچنے والا ہے. تو اٹ از ناٹ نیسیسری، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر خراب و خواب غلط. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا خواب دیکھنے میں آپ کو اچھا لگے تو اچھا ہو، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. ایک بتاتا ہوں، دیوبند میں ایک بہت بڑے تعبیر جاننے والے تھے، مجھے نام اس وقت ان کا نہیں یاد آ رہا. ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں اور بادشاہ کی طریقے سے تاج پہنے ہوئے گھر میں آئے ہوئے. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کس صاحب نے دیکھا ہے؟ بارش کا زمانہ تھا. کیا میں نے دیکھا؟ کہا فوراً جلدی سے جلدی گھر کو خالی کر دو، گھر گرنے والا ہے. اب دیکھیے خواب کتنا پیارا ہے. اللہ کے رسول تاج شہنشاہ بادشاہ بن کر آئے ہیں. وہ گئے بیچارے، جو ضروری سامان وامان تھا نکالا، اس کے تھوڑی دیر کے بعد کچا گھر تھا، پورا گھر بیٹھ گئے. اور وہ بڑی وہی بات ہوئی، یار خواب اتنا اچھا تھا، مانا ہے اتنا غلط نکل رہا ہے. ان سے جا کر کے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیسے نہیں کیا؟ کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و فاقہ پسند ہے، بادشاہت پسند نہیں تھی. فقر و فاقہ پسند تھا. اس کے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے خزانے پیش کیے گئے. میں نے کہا اللہ میں ایک ٹائم کھانا کھانا چاہتا ہوں، ایک ٹائم بھوکا رہنا چاہتا ہوں کہ تجھے یاد کروں، اور ہم ملینر بننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول تو انہوں نے فرمایا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کو بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس شکل میں آپ نے دیکھا. لہذا جہاں پر آئے ہیں وہاں پہ خرابی ہونے والی ہے، لہذا فوراً. خواب ایسے ہوتے ہیں، خواب ایسے ہوتے ہیں. خواب کے بارے انبیاء نمبر 1 پر ہوتے ہیں. کیوں؟ دنیا میں سب سے سچ کے سچے کون ہوتے ہیں؟
ہم بھی اگر نہیں جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، چاہے جان چلی جائے، جان بوجھ کر کبھی نبی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے۔ خواب میں سب سے زیادہ صحابہ میں ماہر کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، کیونکہ وہ صدیق تھے۔ اس کے بعد تابعین میں بہت سے لوگ آئے ہیں، اس میں ٹاپ کلاس پہ ابن سیرین ہے، یا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہیں خواب کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد یہ تو خواب، کیونکہ خواب کے بارے میں بتانا ہزاروں علم جب تک آپ نہیں رکھیں گے تب تک آپ نہیں بتا سکتے۔ ایک صاحب نے دیکھا خواب، سامنے آئینہ ہے، آئینہ سمجھتے ہیں شیشہ، جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ کر 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 پورا ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تعبیر پوچھی ایک صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جو صاحب خواب دیکھ رہے ہیں ان کی بیوی کا انتقال ہونے والا ہے، نئی شادی ہوئی تھی، وہ بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا تعبیر ہے، ویسے اللہ جو چاہے کرے، تعبیر ہی ہے۔ کچھ دن کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ پھر آئے، کہا حضرت آپ نے بتایا کیسے؟ انہوں نے کہا حضور نے عورت کو کمپیئر کیا تھا شیشے سے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بیویاں اونٹ پر چڑھی جا رہی تھی، تو اونٹ والا بہت تیز ہانک رہا تھا اونٹ کو، تو حضور نے فرمایا علیکم بالقواریر، اے اونٹ کے ہانکنے والے ذرا آہستہ ہانک، تجھ پر شیشے بیٹھے ہوئے۔ تو سالم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے شیشے سے بیوی کو تشبیہ دی ہے، لہذا یہ جو آپ دیکھ رہے تھے یہ بیوی ہے، وہ ٹوٹ گئی، اور اگر اس کو آپ پتھر مارتے اور وہ ٹوٹتا تو تم مرڈر کرتے بیوی کو۔ یہ پتھر، یہ شیشہ خود ٹوٹ رہا تھا، لہذا ایک سے، اور اگر تم کہیں پتھر مارتے اور شیشہ ٹوٹ جاتا تو اس کا مطلب تم بیوی کے قاتل ہوتے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اگر اسی پہ کریں گے تو خواب کی لمبی چوڑی داستان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اس کی جو دنیا میں جتنا اچھا ہوگا اتنا، تو یہ صلی سلیمان ندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریف فرمائی کہ اگر روحانی لحاظ سے آدمی اللہ کے قریب ہوگا تو پھر دنیا جو چیزیں لوگ نہیں دیکھتے ہیں وہ کبھی خواب کی شکل میں اور کبھی حالت بیداری کے شکل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چند خواب آج ہم نقل کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا خواب ایک دم وحی کے مانند ہوتا ہے۔ نبی اپنے خواب سے مکر نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا، نہیں صاحب خواب ہے، دیکھ لیا، جو دیکھا ہے وہی حقیقت میں ہے۔ حضرت عباس یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ انبیاء کے خواب وہی ہیں، ترمذی کی روایت، انبیاء کے خواب کیا ہیں؟ وہی ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں، فی المنام، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے تو خواب تھا اگنور کر دیتے کہ خواب ہے، خلی کرو، نہیں، یہ خواب نبی دیکھ رہا ہے، یہ اہل و غیرو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم میں اور نبی میں فرق ہے درجات میں، جو ہمارے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ ہم عام ایک آدمی کو نبی کے درجات سے کمپیئر کر کے بتائیں نبی کی طرح، ایسے ہی آپ کے اور ہمارے خواب میں نبی کے اور بندے کے خواب میں بھی اتنا ہی فرق ہے۔ بات سمجھ میں جو کہہ رہا ہوں، یعنی جس ڈگری پر نبی فائز ہوتا ہے فضیلت میں، اور ہم اس کے لیے اپنے لفظ استعمال نہیں کر سکتے، ایسے ہی خواب کے بارے میں اس کے خواب کی جو ڈگری ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے، ہماری خواب کی ڈگری ہماری حیثیت کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ایک دن کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ سے بڑی تر و تازہ کھجور لائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو دیکھا، بیان کیا، بیان کرنے میں صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس وقت دیکھا جب حالات بہت خراب تھے،
حضور نے فرمایا کہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ حالات جلد اچھے ہونے والے ہیں، جس طریقے سے یہ کھجور اندر تازہ ہیں ایسے ہی ہمارے حالات بھی ایک دم ٹھیک ہو جانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ہم کو بتلایا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ حالات اس کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ ایک دوسرا خواب، یہ روایت بخاری اور مسلم، ایک دوسرا خواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے ہجرت کرائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہجرت جس علاقے میں کی جا رہی ہے وہ علاقہ چھوہاروں والا ہے۔ چھوہارا سے پتہ ہے کھجور کو جو سوکھا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا اسی خواب میں کنٹینیو کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار آئی ہے، تلوار جب میں نے ہلایا تو تلوار ٹوٹ گئی، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے پھر اس تلوار کو جب اٹھایا تو تلوار جڑ گئی اور تلوار بڑی اچھی پوزیشن میں ہو گئی۔ پھر اسی خواب میں دیکھا کہ میں گائے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ لمبا خواب ہے، میں اس میں آپ کو شارٹ لے کر کے چل رہا ہوں۔ حالانکہ لوگوں جو سننے والے ہوتے ہیں وہی سب چاہتے ہیں کہ پوری تفصیل سے بیان کیے جائے کہ ہم ہندوستانی ہے نا، لہذا ہمارا مزاج دیومالی کہانیاں سننے کے بڑے عاشق ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ اللہ رسول کے کیا معنی ہیں؟ کہا وہ جو پہلی بات میں نے بتائی کہ چھوہاروں والے علاقے میں ہماری ہجرت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے تو یہ سمجھتا تھا اس سے مراد یمن وغیرہ ہے، لیکن یہ اس سے مراد مدینہ ہے۔ اس کے بعد جو میں نے تلوار اٹھائی اور تلوار ٹوٹ گئی، یہ اشارہ تھی کہ جنگ احد میں شکست ہو گئی، جنگ احد میں شکست ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تلوار میں نے دوبارہ اٹھائی اور اٹھانے کے بعد تلوار ٹھیک ہو گئی، یہ اشارہ تھی کہ اس کے بعد اب حالات ہمیشہ اچھے رہیں گے، کبھی جنگ ہاریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں گائے ذبح کر رہا تھا کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جنگ احد میں کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اس کی تعبیر، یہ روایت بھی مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب کا پورے مدینہ والے یہ بات آپ کو بتایا تھا غالباً پیشین گوئی میں کہ اللہ کے رسول نے دعا کرائی گئی کہ اللہ کے رسول مدینہ کے حالات یہاں کے صحت کے لیے جو ہے وہ اچھے نہیں، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو رات میں اللہ نے خواب دکھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بڑی کالی عورت ہے اور بڑی عجیب شکل کی ہے، اور اس کے بال جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ مدینہ چھوڑ کر کے ایک دوسرے شہر کی جانب جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بیان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کیا اس سے مراد ہے؟ کہا وہ جو میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مدینہ کو باصحت کر دے، وہ جو یہاں کے حالات خراب میں تھے، یہاں پر جو وبا رہتی تھی وہ وبا عورت کی شکل میں نکل گئی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی اگر ایسا کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس سے یہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، مطلب کوئی آدمی ایسے خطرناک قسم کی عورتیں دیکھ رہا ہے، وہ جس حالت میں دیکھے گا، جو کیفیتوں کرے گا، وہ حالات ہونے کے چانس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی ایسا دیکھا کہ کوئی عورت ہے، کالی ہے، بڑی خطرناک ہے، بال کھلے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خطرناک بیماری حملہ کرنے والی ہے۔ یہ جو نبی نے خواب بتائے ہیں ان سے اس طریقے سے ریلیٹڈ معنی لوگ نکالتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا ہے کہ بندہ جو بتائے وہ صحیح ہو جائے، لیکن چانسز 90% ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ عورت وبا ہے، وہ چلی گئی۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، بڑے خوبصورت۔ اب یقینی بات ہے کہ مرد کو سونا جائز نہیں ہے۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آپ اس کو پھونکے، دونوں کنگنوں پر پھونک مارے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے پھونک مارا، جب تم نے پھونک مارا تو کنگن جو ہے جھڑ کر کے کنارے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے، کیا اس کے معنی ہے؟ کہا دو بندے خطرناک قسم کے پیدا ہونے والے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔
جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن ان کی نبوت کا دعویٰ جیسے یہ کنگن ہاتھ سے گر گیا ایسے ان کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی، سکہ چلے گا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد مسلمہ کذاب لیا ہے اور اسود ہنسی اسی زمانے میں، یہ دونوں۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کریں گے، کنگن تو ہی دیکھے گئے، یہ سب سے خطرناک نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو چھوٹے چھوٹے چلر کو نہیں دکھلایا گیا ہے، جو ہیڈ تھے ان کو دکھلا دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول، یہ بھی روایت جو ہے نا وہ بخاری شریف کی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور پیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، اتنا پیے کہ پورے ہاتھوں کو انگلیوں سے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ خواب میں جب ہاتھوں سے چشمے جاری ہو گئے تو بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو عنایت کر دیا، حضرت عمر نے پی لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ آپ کو بتا دیں، دودھ کی تعبیر علم ہوتی ہے، ہمیشہ دودھ کی تعبیر ہمیشہ علم ہوتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، بہرحال مشہور ہے یہ کہ کوئی بچہ جو ہے وہ دارالعلوم میں چوری کر لیا، طالب علم، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ دارالعلوم میں پڑھنے والے بچے نے چوری کی، ایک مولوی یہ بننے والا بچہ چوری کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق کرو بچہ کہاں ہے کیسا ہے، بہرحال بلایا گیا ان کے سامنے تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں، یہ دارالعلوم کا طالب علم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا دارالعلوم کا ہے، انہوں نے کہا دارالعلوم کا طالب علم۔ بعد میں تحقیق ہوئی، پتا چلا کہ ایک بندہ ہاسٹل میں ایسے ہی رہ رہا تھا، طالب علم تھا ہی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا جب میں نے دارالعلوم قائم کیا تو اس کے بعد میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں لوگوں کو دودھ پلا رہا ہوں، ارے بڑی تعداد آ کر کے دودھ پی رہی ہے جا رہی ہے، دودھ پی رہی جا رہی ہے۔ وہ جتنے لوگوں کو میں نے دودھ پلایا تھا ان سب کی پکچر میرے میموری میں تھی، میں اس میں سے تلاش کیا تو یہ بچہ نکلا نہیں پکچر میں، لہٰذا میں نے یہ کہا کہ یہ بچہ دارالعلوم کا نہیں ہے۔ وہاں بھی دودھ کی تعبیر علم سے کی گئی ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے جب ہوتے ہیں تو یہ سارے ہم لوگوں کو ان سب چیزوں پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں دو کوڑی کے آدمی، ہم ہمیشہ اپنے اوپر ان کو کیا کرتے رہتے ہیں، قیاس کرتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے جھوٹے ہیں، بدماش ہیں، چیٹر ہیں، سارے معاملات خراب ہیں، ویسے ہی یہ لوگ بھی ہوں گے۔ یہ لوگ کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ کیا کیا باتیں بتائیں آپ لوگوں کو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات سے بہت بچتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، اور ایک لقمہ جب حرام کا چلا جاتا ہے تو 40 دن تک روحانیت غائب رہتی ہے۔ اب ایک آدمی حرام ہی کھا رہا ہے، پابند ادا کرو، روحانیت بیچاری آ کر کے پٹک پٹک کے بھاگ جاتی ہے، کہاں سے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، صحیح حدیث، فرشتے بھاگتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جھوٹ میں جب بدبو ہوگی اور ہم دن بھر میں 50 جھوٹ بولیں گے تو فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ یہی سب تو روحانیت کے ذرائع ہوتے ہیں نا، یہ جو ہمارے اندر روحانیت نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ سب ہوتی ہے۔ بہرحال ایک خواب اور دو نقل کر دیتا ہوں، طبیعت میری ساتھ نہیں دے رہی ہے آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ کرتا پہنے ہوئے ہیں، کرتے جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں، کسی کا یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ میں نے کن کو دیکھا، کہا پھر حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کا کرتا اتنا لمبا ہے کہ زمین میں لتھڑ رہا ہے۔ تو پوچھا حضرت عمر لوگوں نے کہ اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عمر کے دین کی علامت ہے کہ اتنا دین میں زیادہ ہے، یہ جس لحاظ سے اس کا کرتا زیادہ ہے۔
جتنا سے ان کا کرتا لمبا ہے اتنا ہی دین میں. کتنا دین میں ماہر تھے یہ. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچے ہیں کیسا ہونا چاہیے اسلامی قانون، اللہ نے ویسی وہی نازل فرمائی. شروع میں حضرت عمر بھی پیتے تھے، سبھی پیتے تھے جب تک شراب نہ ہوئی تھی. جب اسلام لے آئے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، انہوں نے شراب چھوڑ دیا. انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں یہ مذہب کبھی بھی اس کو الاؤ نہیں کرے گا، چاہے جتنے دن تک اجازت دے رہا دے، لیکن یہ کرے گا نہیں الاؤ، کیونکہ اس کے مذہب کا جو خمیر ہے، اسلام کا جو خمیر ہے، وہ خمیر اس شراب سے ٹیلی نہیں کھاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ شراب حرام پی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں کہتے ہیں کہ جب عورتیں بے پردہ نکلتی تھیں تو یہ کہتے تھے یہ بھی اسلام ایک نہ ایک دن یہ پابندی لگائے گا عورتوں کے اوپر یہ پردے کی. عورتیں بڑا ناراض ہوتی تھی کہ حضرت عمر ایسا بول رہے ہیں اور پھر ہماری آزادی میں خلل پڑ جائے گا. نتیجہ یہی نکلا کہ پردے پر آیت نازل ہوئی. تو حضرت عمر دین میں اتنے پختہ تھے کہ بہت دور کا بہت قریب دیکھتے تھے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کا یہ دین ہے. یہ بھی روایت بخاری کی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم جنت میں موجود ہیں اور جنت میں سامنے ایک محل ہے. محل میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو اس نے کہا یہ حضرت عمر کا محل ہے. حضور نے سوچا کہ میرا دل چاہا کہ لاؤ حضرت عمر کے محل کو وزٹ کریں کیسا ہے. پھر دیکھا جب سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نہیں یہ حضرت عمر کی غیرت کے خلاف ہے. لہٰذا میں جانے کا ارادہ تو کیا لیکن فوراً پلٹ گیا. جب یہ باپ بیان کیا تو حضرت عمر موجود تھے. حضرت عمر رونے لگے خوشی سے رونے لگے. انہوں نے کہا رسول آپ کو جانا چاہیے تھا، میری غیرت کی وجہ سے آپ نے یہ کہا نہیں، تمہاری غیرت کی وجہ سے. میں کہا ہمیں کوئی غیرت نہیں آپ کے بارے میں. کہا لیکن مجھے تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہے. ورقہ بن نوفل کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ روایت بھی جو ہے بخاری کی. ورقہ بن نوفل یہ وہ شخص ہیں جو عیسائی تھے اور پہلے تو یہ کافر تھے، بعد میں عیسائی مذہب پر آ گئے اور کوششیں کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کی بات آ کر کے حضرت خدیجہ سے کہی تو حضرت خدیجہ ان کے پاس ہی مشورہ کرنے آئی تھی. پوری بات آپ کو بتائی ہے میں نے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم نے باتیں بتائی ہیں یہ وہی روح ہے، جبریل امین ہے جو موسیٰ پر آئے اور دوسرے انبیاء پر آئے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے مکہ والے آپ کو نکالیں گے. کاش اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا سپورٹ کرتا. یہ ان کے بارے میں سوال کیا گیا. ان کے ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ رسول ورقہ بن نوفل جنت میں ہوں گے یا جہنم میں؟ اللہ کے رسول خاموش رہے. غالباً اس وقت آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آپ نے خواب دیکھا کہ ورقہ بن نوفل زرق برق لباس میں، سفید لباس میں آپ نے ان کو دیکھا. تو آپ نے اس سے تعبیر لی کہ سفید لباس جہنم کا لباس نہیں ہو سکتا، لہذا ورقہ بن نوفل جنت میں ہوں گے. اسی لیے اگر ہم کسی اپنے بزرگوں کو، اپنے مرنے والوں کو سفید لباس میں دیکھیں تو خوش ہونا چاہیے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ اچھا فرمایا ہے. میں اپنا خواب بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہاں مدرسے میں ہمارے والد صاحب کے بڑے دوستوں میں سے ایک صاحب تھے، محبوب صاحب بڑبڑے.
یہاں پیچھے گھر انتقال ہو گیا، ابھی میرا دادا 2 سال ہو گئے، بہت تسبیح وغیرہ پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دن خواب دیکھا ان کو مرنے کے تھوڑے دن کے بعد، کہ میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، مرنے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ بات ہوئی کچھ وہ نہیں یاد ہے مجھے۔ میں نے کہا کیا محبوب صاحب آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ ان سے میں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو محبوب صاحب چاچا ہم لوگ بولتے تھے ان کو، تو محبوب صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمارا معاملہ سب ختم کر دیا، لیکن ایک چیز ہم کو یہاں بڑی خطرناک تھی۔ محبوب صاحب کے خواب میں کہتے ایک چیز بہت خطرناک تھی، وہ یہ ہے کہ جن کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے تھے وہ بہت بڑی بڑی نکلی ہیں۔ جن کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے تھے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایسے ہی 2 ہی آدمیوں کو زندگی میں دیکھا جو اس سوال کے ہیں، اپنے بڑے والد صاحب کو، مولانا ارشاد صاحب دیکھا کہ ایک دم سفید کپڑوں میں ہیں۔ میں بڑا بے تکلف تھا ان سے، ہم نے کہا بڑے ابا اللہ نے آپ کو کس بات پر جو ہے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ معاملہ اچھا فرمایا؟ انہوں نے کہا بتاتا ہوں۔ وہ طرح میں میری آنکھ کھل گئی اور ہم کو معلوم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔